باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آیت نمبر 13 ہے، فرمایا جب منافقین سے کہا گیا کہ لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، تو آگے سے انہوں نے کہا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ یہاں پہ منافقین کی ایک اور حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دراصل اصل میں بے وقوف منافق لوگ ہی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا کہ لوگ جس طرح ایمان لائے، لوگوں سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، جس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان لائے، جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لوگوں سے مراد سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم مراد لیتے ہیں۔ باہر صورت آقا علیہ السلام کے اصحاب کا وجود مسعود ملت اسلامیہ کے لیے بہت بڑی سند ہے۔ آقا علیہ السلام کے اصحاب کا ہر عمل حمیت کا حامل ہے، اور ان کا ہر عمل لوگوں کے لیے سند ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کی زندگی کا کوئی بھی موڑ، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ موجود نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو عظمت ہے وہ اس بات سے واضح ہو رہی ہے کہ جب منافقین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بے وقوف کہا تو ان کے دفاع میں اللہ رب العزت نے انہی کو بے وقوف قرار دے دیا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جو بندہ طعن کرے وہ مومن نہیں ہے، مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ مومن بندہ آقا علیہ السلام کے اصحاب پر کسی قسم کا طعن نہیں کر سکتا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر اس طرح کے جملے کسنا، اس طرح کی باتیں کرنا یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے بلکہ منافقین کا شیوا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس حرکت کو یہاں پہ کھول کھول کے بیان فرما دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے انہی کو ہی بے وقوف قرار دیا ہے۔ لہذا صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے والے لوگ بے وقوف ہوتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کریمہ کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو عظمت ہے، جو ان کی شان ہے، وہ اس بات سے اللہ کی بارگاہ میں معلوم ہو رہی ہے کہ ان کا کتنا مقام۔ اور اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جاتا ہے، حضور کا سچا عاشق بن جاتا ہے، جب اس کی ذات پہ کوئی بندہ بھی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا دفاع خود اللہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا لیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے آغاز میں آمینوں کا لفظ کہ ان سے کہا گیا جب ایمان لاؤ، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے،
وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بیت اللہ بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرتے تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان ظاہری عبادت کا نام نہیں ہے، خالی نماز پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے، خالی زکوٰۃ دے لینے کا نام ایمان نہیں ہے، خالی حج پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے، روزے رکھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کر لینے کا نام ایمان نہیں ہے، تہجد پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ظاہری اعمال سے بات نہیں بنے گی جب تک اپنے دل سے ایمان کی تصدیق نہیں کرتے، جب تک اپنے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کر لیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ منافقین ظاہری طور پہ اسلام کے ساتھ ساتھ تھے، اندر سے اسلام کے خلاف سازش کرتے تھے، لیکن ان کی سازش کسی بھی کام نہ آئی، بلکہ ان کا خود بیڑا غرق ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جن بنا پر یہ بدبخت لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو بے وقوف کہتے تھے۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ معاذ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو غریب اور حقیر سمجھتے تھے، تو اسی بنا پر وہ ان کو بے وقوف کہتے تھے کہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ حقیر لوگ ہیں، ان کو کھانے کا پتہ نہیں ہے، ان کو پینے کا پتہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو ان کو بے وقوف کہتے تھے۔ آج میرا معاشرہ بھی کچھ اس مرض کا شکار ہو چکا ہے کہ جو بندہ مالی طور پہ تھوڑا سا کمزور ہو یا جس کو اچھی طرح کھانا پینا نہ آتا ہو، تو جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، صاحب دولت لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہوتا ہے، اس کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا شیوہ ہے، یہ بہت گندی بیماری ہے، اس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ دوسری وجہ کیا تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسلام پر اپنا سب کچھ، مال تک، اپنی جانیں، اپنے اولاد، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر چکے تھے۔ تو یہ لوگ اس حرکت کو بھی یعنی منافقین کہتے تھے کہ یہ کوئی عجیب حرکت ہے، عجیب بات ہے کہ سب کچھ اپنا لٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری یہ وجہ تھی کہ اس بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو یہ لوگ بے وقوف کہتے تھے۔ تیسری وجہ کیا تھی؟ تیسری وجہ یہ تھی کہ منافقین نے سمجھ رکھا تھا کہ اسلام ایک ہوا کا جھونکا ہے، آیا ہے مٹ جائے گا۔ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اسلام جانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام رہنے کے لیے آیا۔ اسلام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسلام کے ساتھ اپنا سب کچھ وابستہ کر چکے تھے، اپنے اعمال، اپنے مال، اپنے اولادیں، اپنے گھر، سب کچھ اسلام کے ساتھ وابستہ کر چکے تھے۔ منافقین اس بنا پہ معاذ اللہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے۔ اور پانچویں وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ کر، دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ رسول کے ساتھ لو لگائی اور جنت کو اپنے دل میں جگہ دی۔ یہ وجوہات تھیں۔ بہرحال ہر صورت میں منافقین ہی بے وقوف ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب قیامت عالم ارواح میں بھی بلند تھے۔ میرے حضور کے اصحاب تمام نبیوں کے اصحاب سے اعلیٰ، میرے حضور کے اصحاب کا نام آج بھی بلند ہے، میرے حضور کے اصحاب کا نام کل بھی بلند رہے گا، اور قیامت کے دن میں حضور کے اصحاب کا انشاءاللہ جھنڈا بلند ہوگا۔ چاند ہوتا ہے نا، چاند اپنی پوری تاب و آب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، اس کی طرف کوئی تھوکے تو چاند کی چاندنی میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہٰذا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تعلق تشریح کرے، اسی کا ہی بیڑا برباد ہوگا۔ جو حضور کا غلام ہو گیا ہے، اس کا نام کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور کل بھی بلند رہے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔